جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بھائی نے ایک فتویٰ بھیجا جی، حضرت صاحب نے فتویٰ دیا جی۔ ایک روایت کے متعلق پوچھا گیا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا اصبح بآیۃ والآیۃ ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، صبح تک ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ وہ آیت یہ تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے جی، سند ضعیف ہے، قدامہ بن عبداللہ مجہول الحال ہے۔ نسائی اور ابن ماجہ کا حوالہ دیا ہے۔ محترم بھائی، نسائی ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن سند اس کی حسن ہے۔ اس کو ضعیف قرار دینا اور قدامہ بن عبداللہ کی وجہ سے کہ یہ مجہول الحال ہے، یہ بڑی عجیب تحقیق ہے، بڑی عجیب تحقیق ہے۔ اور ایسی تحقیق ہے کہ کوئی بھی سمجھدار دنا آدمی، تحقیق کرنے والا، وہ اس تحقیق کی طرف التفات کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ قدامہ بن عبداللہ کو مجہول الحال کہا گیا ہے۔ اب قدامہ بن عبداللہ والی روایت جو ہے، اس کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کے فیصلے سے موافقت کرتے ہوئے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح جو ہے بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے متعلق کہا ہے کہ سند اس کی صحیح ہے اور اس کے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصۃ الاحکام میں اس روایت کی نسبت یہی نسائی ابن ماجہ کی طرف کی ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ قدامہ بن عبداللہ جو ہے، یہ امام حاکم، امام ذہبی، امام ابن حبان اور اسی طرح جو ہے بصیری، نووی وغیرہ کے نزدیک یہ ثقہ، صحیح الحدیث، حسن الحدیث راوی ہے۔ اس کو کس طرح مجہول الحال کہا جا سکتا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات کی ہے، بڑی عجیب تحقیق ہے۔ تو اس تحقیق کی طرف التفات بالکل نہیں کرنے کی ضرورت ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ جنہوں نے یہ تحقیق کی ہے ان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے، جو انہوں نے مجہول الحال کہا ہے، اس سے رجوع کرنا چاہیے کہ یہ مجہول الحال راوی نہیں ہے۔ تو لہذا یاد رکھیں کہ یہ سند حسن ثابت ہے۔ پھر یہ آیت کا بار بار پڑھا جانا، بار بار پڑھا جانا، ساری رات اس آیت کا پڑھنا، یہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی 21,388 نمبر پر موجود ہے اور مسند احمد کے محقق نے بھی اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ پھر یہ یاد رکھیں کہ اس آیت کریمہ کا پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کے قیام میں صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ بہرحال یہ روایت نسائی ابن ماجہ والی حسن ہے، حسن سے کم نہیں ہے۔ اور قدامہ بن عبداللہ یہ ثقہ صدوق صحیح الحدیث حسن الحدیث راوی ہے۔ اس کے علاوہ سند کے اندر جسرہ بنت دجاجہ جو ہے وہ بھی حسن الحدیث راویہ ہیں۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ تو ابن حبان کے علاوہ امام اجلی نے بھی ان کا ذکر الثقات میں کیا ہے اور یہ بہت بڑی توثیق ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بصیری، حاکم ذہبی اور نووی کے نزدیک یہ صحیح الحدیث حسن الحدیث راویہ ہیں۔ جی